کرو مہربانی تم فرش زمیں پر، کرو مہربانی تم فرش زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ شعر اس لیے یاد آیا دوستوں کہ جب الیکشن ہارنے کے بعد، چند ووٹ حاصل کرنے کے بعد جوڑ توڑ سے اور بے ایمانی سے مریم نواز کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ حاصل ہو ہی گئی ہے، تو وہ اس پہ شکر ادا کرتی اور پھر یہ کرتی کہ لوگوں پر مہربان ہوتی تاکہ ان کو عرش بری کی، عرش والے کی مہربانی حاصل ہو جاتی، کیونکہ آئندہ بھی تو مستقبل ہے۔ جو لوگ سیاست میں آتے ہیں انہیں آئندہ بھی اسی طرح کا کام کرنا ہے تاکہ عوام میں ان کی مقبولیت ہو۔ اگر اس دفعہ وہ ہار گئی ہیں بدقسمتی سے اور بے ایمانی کر کے وہ مسند پہ بیٹھ گئی ہیں، جیسے سبھی اس طرح بیٹھے ہیں، صرف یہ نہیں، صدر، وزیر اعظم اور جتنے بھی ہیں، عوام نے جو ووٹ دیا اس کا الٹ ہوا ہے۔ عوام کی ایک بڑی تعداد نے ان سب کو ہرایا ہے اور انہوں نے بے ایمانی سے یہ مسند حاصل کر لیا ہے، تو اس پہ بیٹھ کر اگر مل ہی گیا انہیں سب کچھ تو شکر ادا کرتی اس خدا کا جنہوں نے غلط راستے کے ذریعے ہی ان پہ عوامی خدمت کا ایک ذمہ ڈال دیا ہے اور اپنے آپ کو یہ اس کا اہل ظاہر کرتی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ طوفانی دورے شروع کر دیے۔ اسکولوں میں جا رہی ہیں، ایسے اسکولوں میں جن کی حالت قدرے بہتر ہے۔ پنجاب میں ایسے اسکول بھی ہے جہاں بچے زمین پہ بیٹھتے ہیں، جن کی اسکولوں کی حالت بہتر ہے یہ وہاں جا رہی ہیں، پیپر دے رہے ہیں بچے، لڑکیاں امتحان دے رہی ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے گفتگو شروع کر دی۔ اس طرح کے لوگ دوستوں جب جاتے ہیں کہیں بھی کسی بھی ادارے میں تو دورے پر خاص طور پر، تو ان کے ساتھ ایک جمع غفیر ہوتا ہے، کیمرہ مین وغیرہ تو الگ، اور بھی ان کا ایک حلقہ احباب ہوتا ہے جو ان کے ساتھ جاتا ہے، اور صرف ساتھ جاتا ہی نہیں، اس کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اس میں کہ جو مستقل اگر اسکولوں میں جائیں تو طالبات کے پیچھے لگ جاتے ہیں بعد میں، یا ٹیچرز کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کا ایک عشق ہو جاتا ہے کسی نہ کسی سے، اور یہ معاملات معاشرے میں بہت عام ہیں اور ایسا ہوتا ہے، اور وہ پھر بچیاں اور ٹیچر بے وقوف بنتی رہتی ہیں۔ یہاں ایک پرنسپل دکھائی گئی ہے جو مریم نواز کو بتا رہی ہیں کہ یہ چھوٹے خاندانوں کی، چھوٹے فیملیز کی بچیاں ہیں اور انہیں پردے کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ پسند نہیں کرتے ان کے گھر والے کہ بہت سارے غیر مرد آ کے ان کی تصویریں بنائیں، ان کی ویڈیوز بنائیں۔ کس سے اجازت لی جاتی ہے؟ اگر آپ وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ ہر کسی کے گھر میں گھس جائیں، اور ایسا دکھایا جاتا ہے جیسے لوگوں کے گھر میں اچانک چلی گئی ہیں، حالانکہ وہاں کیمرہ کا پورا انتظام ہوتا ہے۔ چھپا کے کیجئے اگر آپ کو کوئی مہربانی کرنی ہے، دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ آپ کو جانتے ہیں اگر، اور آپ کی مہربانیوں کو یاد رکھیں گے تو آپ کو آئندہ بھی ووٹ دیں گے۔ لیکن ان طوفانی دوروں کے ذریعے عمران خان بننے کی یا ذوالفقار علی بھٹو بننے کی کوشش پوری نہیں ہو سکتی۔ عوام پر جو مریم نواز کی مہربانیاں جاری ہیں وہ تو ہر طرف نظر آ رہی ہیں۔ پرامن احتجاج کیا تھا پی ٹی آئی نے جس پہ تشدد شامل ہوا، بڑے مزے سے عورت کا، ایک پردہ دار عورت جس کا نقاب اتنا لمبا ہے کہ نیچے سے اس کے پاؤں سے صرف سلپر نظر آ رہی ہے، اس کو دونوں ہاتھ سے پکڑ کے زبردستی جیسے باپ بھائی لے جاتے ہیں، محرم جو ان کے وہ لے جا رہے ہیں۔ جب ایک عورت پردے میں ہے تو اس کو پردے میں رہنے دو، اسے بے پردہ نہیں کرو، اور اگر تمہیں گرفتار کرنا ہی ہے تو لیڈیز افسران کے ذریعے کرو، لیڈیز پولیس کے ذریعے کرو۔ دوستوں جو ماضی کی سیاسی تفصیلات ہیں، سیاسی دورے کی خاص طور پر تفصیلات ہیں، یہ سیاسی دورے جو طوفانی انداز میں کیے جاتے ہیں یہ طوفانی ہی ثابت ہوتے ہیں۔ طوفان آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ مریم نواز طوفانی انداز میں اپنے حلقہ احباب کے ساتھ آتی ہیں اور یہ چلی جاتی ہیں، بعد میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، کسی کو کچھ ملتا بھی ہے کہ نہیں۔ آپ فیملیز سے رابطہ کرنے کے بجائے اسکول میں جا کے پوچھ رہی ہیں کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، امتحان دیتی طالبات سے۔ اب سن لیجئے کہ مریم نواز کی مہربانی کی ایک اور خبر آئی ہے، وہ یہ کہ وہ پرنسپل جو اعتراض کر رہی تھی کہ اتنے سارے غیر مرد آ کے یہاں کھڑے ہو گئے ہیں، ان کی تصویریں بنا رہے ہیں، ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، یہ بچیاں پریشان ہو جاتی ہیں۔
اس پرنسپل کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ یہی ابھی تازہ ترین خبر ہے کہ انہوں نے ہمت کیسے کی بولنے کی۔ وہاں پر مریم نواز یہ کہہ رہی تھی اچھا باہر جا کے بات کرتے ہیں، ابھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو باہر جا کے انہوں نے یہی بات کی۔ اور اس طرح کے معاملات تو ابھی بہت چلیں گے، ابھی بہت تماشے چلیں گے۔ ایک خاتون اگر پہلی دفعہ اس مسند پہ بیٹھ گئی تھی تو انہیں ایک تاریخ رقم کرنی چاہیے تاکہ انہیں یاد رکھا جائے کہ مریم نواز آئی تھی تو وہ مریم ہی ثابت ہوئی، مرہم ہی رکھ کر گئی لوگوں کے زخموں پر، مگر یہاں تو لوگوں کو زخم مل رہے ہیں، ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے، پردہ دار خواتین کو بے پردہ کیا جا رہا ہے، بوڑھوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، بچوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ بچے جو اپنے باپ کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اندر شیشے بند گاڑی میں، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے اندر ایک خوف ہمیشہ کے لیے اتارا جا رہا ہے، بجائے اپنے لیے راستہ بنانے کے، اپنے لیے مزید اپنا نام بنانے کے۔ یہ تو ایک مشکل اپنے ہی لیے پیدا کر رہی ہیں۔ مریم نواز کو نہ اپنے کل کی فکر ہے نہ دوسروں کے کل کی۔ وہ جو یہ سوال اٹھاتے ہیں نا کہ یہ نوجوان کیوں عمران خان کے پیچھے پاگل ہیں، یہ بچے اس لیے عمران خان کو یاد کرتے ہیں، اس لیے اس کے لیے پاگل ہیں، اس لیے اسے ووٹ دیتے ہیں، اس لیے نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں قیدی نمبر 804 کا نام لے کر کہ انہیں عمران خان نے کبھی ہراساں نہیں کیا۔ جب کہیں عمران خان کے آنے کی بات ہوتی تھی اسکولوں میں، جب وہ شوکت خانم کے لیے چندہ لینے کے لیے جایا کرتے تھے تو بچے ان کا، ٹیچر ان کا والہانہ استقبال کیا کرتی تھی، اور کبھی کوئی ایسی بدمزگی نہیں ہوئی کہ کہا گیا ہو کہ اسے واپس کرو۔ مریم نواز کو مہمان خصوصی کے طور پر ایچسن بلایا گیا تو ایچسن کالج میں ان کے نام پہ ہی اعتراض شروع ہو گیا۔ وہاں بڑے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، والدین نے بھی اعتراض کیا اور بچوں نے بھی، اور وہاں بھی نعرے بازی کی، عمران خان کا نام لیا۔ اور یہ جو گاڑی میں بچے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پریشان ہو رہے ہیں، یہ ان کے گاڑی کو ہجوم نے گھیرا ہوا ہے اور اس کو کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب آپ ان بچوں کے اندر یہ خوف، یہ ڈر ڈالیں گے تو کیا یہ آپ کو اچھے نام سے یاد کریں گے؟ کبھی نہیں۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔ دوستوں، اگر کسی کے بھی کام آنے کا کوئی موقع ملے، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی کرسی پہ بیٹھ کر، کسی بھی ادارے کے ساتھ مل کر، تو ہمیشہ اپنے لیے آگے جانے کا مزید راستہ بنانا چاہیے۔ آپ دوسروں کے لیے اچھا کریں گے، آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔